اتنی لامحدود، اور اگر وہ انسٹنکٹ رہے حیوانوں کی صرف، تو پھر آپ سوچئے کیا ہو جو ہو رہا ہے آج ساری دنیا کے اندر۔ فخر سے عزیزان من، میں باقی ملکوں کو نہیں کہہ رہا، 2 مسلمان ملک ان کو اسلامی ممالک کہا جا رہا ہے، 2 سال سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ فخر سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے اس حملے کے اندر 10,000 عراقیوں کو ہلاک کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے 20,000 کے متعلق یہ کر دیا تھا، فخر ہو رہا ہے صاحب۔ شیر نے کبھی کسی شیر کو پھاڑ نہیں کھایا، یہ انسان ہے، اور انسانوں میں سے یہ مسلمان ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، چلا جا رہا ہے کچھ تو اگر انسانوں میں یہ ہو استطاعت ڈسٹرکشن کی، خون ریزے کی، فساد انگیزی کی، اور اس کے اوپر کنٹرول کوئی نہ ہو، تو پھر یہ نتیجہ۔ ہم تو صرف ایک جنگ کو رو رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر یہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ فلسطین میں کیا آپ کے ہاں ہو رہا ہے، بے باک اور بے محابہ انسان، کوئی کنٹرول نہیں۔ کنٹرول کس بات کا؟ بیل پہ کنٹرول نہیں ہے، حیوان ہے، وہ جس کھیت میں سے جی چاہے کھا لے۔ انسان پہ کنٹرول ہے کہ نہیں، اپنے ہی کھیت سے کھائے۔ اس چیز کو ویلیو یا قدر کہتے ہیں۔ جائز اور ناجائز میں تمیز کرے، حلال و حرام میں تمیز کرے۔ یہ تمیز اور یہ اختصاص جو ہے خدا نے خود قرآن میں دے دیا ہے، کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا تھا۔ انسان بنا سکتا تو نہ وحی کی ضرورت تھی، نہ قرآن کی ضرورت تھی، نہ اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے کی ضرورت تھی۔ تو خراج سے آج کل عقل انسانی ویلیوز کو وضع نہیں کر سکی۔ ویلیوز جو ہے یہ خدا کی وحی کے مطابق، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ہیں ویلیوز جن کے مطابق آپ کے ہاں کا نظام قائم ہوگا۔ ویلیو یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے۔ اپنی روٹی کا فکر تو ہر شخص کرتا ہے، کوئی فرد بھوکا نہ سوئے، کسی شخص کی تذلیل نہ ہو، کسی شخص پہ دوسرا شخص حکومت نہ کرے، یہ ویلیوز ہیں جو قرآن نے دیے تھے۔ لیلۃ القدر اس کو اسی لیے کہا گیا۔ فی کل امر سلام، کیا بات ہے 2 لفظوں، ہر معاملے میں آپ کے ہاں سلامتی اور پیس اور امن اور اطمینان، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں، حزن نہیں۔ خوف تو بیرونی خطرے سے کہتے ہیں، حزن دل گرفتگی کو کہتے ہیں، جس کے متعلق بعض اوقات علم بھی نہیں ہوتا شعوری طور پر، لیکن وہ ایک عجیب قسم کا غم ہوتا ہے اندر، ہے کوئی بات آج ہونے کو، ارے کیسے کہہ رہے ہو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ یا حتی مطلع الفجر، جائیں گی، سحر نمودار ہو جائے گی، روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی۔ اس کے خلاف یہ ساری چیز کہ اقدار ان کے ہاں نہ آنے پائے، یہ قوانین بناتے رہیں اس قسم کے مکینیکلی، قدر کی بات اس کے اندر نہ آنے پائے۔ یہ ہے عزیزان من وہ سازش جو مگر کی قوتیں جو ہے جن کی وضع کردہ ہے اور جس کو وہ چلا رہی ہیں، سارے فنڈز وہاں چلے آ رہے ہیں۔ عام کرو اس وقت جتنے بھی آپ کے یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زوروں سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی نہیں سنا تھا کہ یہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور پیرس میں اور وہاں جا کے کئی مہینے رہ کے تبلیغ اسلام کریں گے، وہ فنڈامنٹلزم کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر تو آگاہی میں، لیکن عزیزان من قرآن کا طالب علم ہوں میں، میرا اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں، زندگی کا اعتبار نہیں، میں یہ واضح کر دوں، قرآن کا ادنا طالب علم ہی بغیر کسی دعوے، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، کوئی پارٹی نہیں، میں خود کسی پارٹی سے متعلق ہوں، کوئی جماعت میری نہیں، کسی پہ زبردستی کوئی چیز نہیں ٹھونک، قرآن کے مطالعے سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے قوم کے سامنے پیش کیے چلا جاتا ہوں، اور بس
لیکن قرآن ہی سے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ یہ سازشیں جتنی جی چاہے ہوتی رہیں، وقتی طور پہ تو سیٹ بیک ہو جائے گا، لیکن قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس نے رسول کو اور اس کے ساتھ ایک نظام برحق کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ نظام دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ مشرک وہ ہے جو خدا کے اقتدار، اس کے حکومت کے ساتھ انسانوں کی حکومت بھی شامل کرتا ہے، انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، لیکن کہا گزرا کرے، یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اس مقام پہ پہنچ کے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں۔ جس کا اس پہ ایمان ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے، تو میں کون ہوں جو مایوس ہو جاؤں کہ نہیں ہوتا؟ یہاں نہیں ہوتا کہیں اور ہو۔ اس نے تو انسانیت کو مخالف کیا ہوا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ سعادت یہ کس کے حصے میں آتی ہے جو بڑھ کے اٹھا لے۔ بدبخت رہنا چاہتے ہو، تاریکیوں میں رہنا چاہتے ہو، رہو، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، لیکن خدا کا یہ نظام تو اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر قائم ہو کر رہنا ہے۔ عزیزان من، قائم ہوا تھا سب سے پہلے، وہ بائی ریولیوشن پیدا ہوا تھا، چند دنوں کے عرصے کے اندر اس کو قائم کر دیا تھا۔ اب بائی ایولیوشن یہ ہو رہا ہے، خود انسان اپنے ناکام تجارب کے ہاتھوں جہاں ٹھوکر کھا کے نیا راستہ قدم اٹھاتا ہے، وہ اسی سمت کی طرف لے جاتا ہے جس طرف قرآن کا نظام لے جانا چاہتا ہے انسان۔ عجیب چیز، اس اعتبار سے میں مغرب کے افکار کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی۔ یا حتی مطلع الفجر، قرآن نے کہا ہے کہ یہ فجر ہونے تک یہ پروسیس ہمارا جاری رہے گا اور نمود سحر ہو کر رہے گی۔ اور اسی لیے عزیزان من، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ یاد رکھو، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ عزیزان من، قرآن پر ایمان رکھنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ اقبال نے بھی ہمیں امید ہی کا سبق دیا، میں بھی امیدوں ہی کا سبق دیے چلا جا رہا ہوں، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چیز کہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں میرے علم میں وہ آ جاتی ہیں، ان کو میں پیش کرتا چلا جاتا ہوں۔ میرا مقصد صرف قرآن کے نور کو پھیلانا ہے اور کوئی اپنا مفاد اور مقصد نہیں ہے۔ عزیزان من، وہ اعلان کر دیجیے گا کہ پرچہ باہر اور وقت ہو۔ عزیزان من، آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کہیے کہ ہم نے عید بڑی خوشگواری سے منائی آج، آپ نے بڑے ہی سکون سے، تحمل سے میری گزارشات کو سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اس گئی ہوئی عید کے لیے۔ بہرحال آج ہم اسے منا رہے ہیں تو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اصل عید تو یہی ہے جو میں کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ دو اعلان ہیں، ایک تو میں ہی عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ وقت ہم نے 8 بجے رکھا تھا رمضان شریف کی وجہ سے کہ لوگوں کو دقت ہوتی تھی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اتنے صبح 8 بجے کم تشریف لاتے ہیں لوگ، پھر انہوں نے کہا ہے کہ ذرا آگے بڑھائیے، ہم بڑھایا بھی کرتے ہیں۔ تو آئندہ جمعے کو 8:30 بجے درس شروع ہوگا یہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے جو میں بھی کروں گا، اس کے بعد 14 اگست یوم آزادی آتا ہے اور 13 کو پھر جمعہ ہے۔ اتفاق ہے یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ آ گیا، تو ہم یوم آزادی کے اوپر بھی، یعنی میں ایک خصوصی درس پیش کیا کرتا ہوں، تو 13 اگست کا جو درس جمعہ ہوگا اس میں آزادی کے اعتبار سے ایک خصوصی درس بھی ہوگا، اس کا بھی میں اعلان ابھی کر دوں، اور شیخ صاحب کو اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اور طلوع اسلام اگست کا پرچہ بھی
چھپ کے آ گیا وہ